تو میں نے اکثر شارحین نے حدیث کو پڑھا، وہ کہتے ہیں ابے یار امام بخاری پتہ نہیں کبھی کبھی باب کچھ لکھتا ہے نیچے کچھ لے آتا ہے، وہ کبھی کبھی باب کا نام ہی نہیں لکھتا امام بخاری، باب آگے ہیڈنگ نہیں دی، آگے چل رہے یہ ابھی آئیں گے آگے، جیسے یہ حدیث ہے نا آپ نے اگر کھولی ہو تو یہ ابھی ہیڈنگ آف دا حدیث آئے گی، باب السترہ بمکہ، مکہ کے اندر سترہ کرنا، اس کے باب السترہ بمکہ، مکہ کے اندر سترہ، اگلے صفحے پہ دیکھو حدیث آ رہی ہے صرف باب، نام نہیں لکھا باب کا، چھوڑ کے حدیث لکھ دی، کبھی باب کچھ لکھیں گے حدیث کچھ لے کے آ جائیں گے، تو اکثر لوگ کہتے تھے یار تھوڑا لگتا ہے کھسکا ہوا ہے، اکثر لوگ کہتے تھے یار تھوڑا لگتا ہے کھسکا ہوا۔ حالانکہ میں آپ کے سامنے بتاؤں یہ اس شخص کی جہالت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بخاری شریف میں باب باندھتے ہیں اور پھر اس باب کے ساتھ کوئی عنوان قائم نہیں کرتے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں جہاں صرف باب لکھ کر آگے عنوان قائم نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو پچھلا باب گزرا ہے اس باب سے اس باب کا تعلق ہے، اس باب سے اس باب کی مناسبت ہے، چونکہ مناسبت ہے پچھلے باب سے تعلق ہے تو لہذا عنوان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری جب صرف باب باندھیں اور اس کے ساتھ عنوان قائم نہ کریں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس باب کے تحت جو احادیث لا رہے ہیں ان احادیث میں بہت سارے عنوانات نکل سکتے ہیں، بہت سارے مضمون نکل سکتے ہیں، تو لہذا باب کے ساتھ ایک مخصوص عنوان قائم کر کے ان احادیث کو محدود نہ کیا جائے، اس حکمت کے پیش نظر امام بخاری صرف باب لکھ دیتے ہیں، آگے عنوان قائم نہیں کرتے۔ اور پھر تیسری وجہ، امام بخاری جہاں صرف باب لکھیں عنوان نہ لکھیں تو وہاں حکمت یہ ہوتی ہے کہ امام بخاری پڑھنے والوں کو، احادیث کا مطالعہ کرنے والوں کا مزید شوق بڑھانا چاہتے ہیں، ان کی مزید جذبات کو ابھارنا چاہتے ہیں تاکہ وہ مزید شوق کے ساتھ، مزید دل لگی کے ساتھ، مزید محبت کے ساتھ آگے کی احادیث کا مطالعہ کریں اور اس میں سے خود کوئی عنوان قائم کریں اور اس میں سے خود کوئی مضمون نکالیں، عنوان نکالیں، اس سے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے جستجو اور ان کے شوق بھی بڑھے گا۔ تو لہذا یہ حکمتیں ہوتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کے پیش نظر صرف باب لکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں کوئی عنوان قائم نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مفتی کامران شہزاد بخاری شریف ہو یا دوسری احادیث مبارکہ کی کتب ہوں، ان سے یہ بندہ جاہل ہے اور امام بخاری زید مجدہ پر زبان درازی کر رہا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ اسی ویڈیو کلپ میں جو اس نے اس باب کی عربی الفاظ کو پڑھا، وہ عربی الفاظ بھی درست نہیں پڑھے اور اتنے آسان الفاظ کہ جو ایک پہلی کلاس میں پڑھنے والا درس نظامی کا طالب علم بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن چونکہ اس پر بزرگان دین کی بے ادبی کرنے سے پھٹکار پڑی ہے، اسے پڑھنا نہیں آیا۔ اس نے پڑھا باب السترہ بمکہ، باب السترہ بمکہ، مکہ کے اندر سترہ کرنا، اس کے واہ کامران شہزاد صاحب واہ، یہ آپ کے فرقے میں شاید ایک نئی عربی لانچ کی جا رہی ہے، ایک نئی عربی ایجاد کی جا رہی ہے جس میں اس طریقے سے عربی کو پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ بات واضح تھی، باب السترۃ بمکہ وغیرہا، یہ اس باب کے عربی الفاظ تھے، لیکن اس شخص کو پڑھنا نہ آیا اور زبان درازی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کر رہا ہے اور پھر اعلیٰ حضرت کی یہ غلطیاں نکالتا ہے۔ اس کی حیثیت، اس کا مقام اور اس کی اوقات آپ کے سامنے ہے کہ یہ باب السترۃ بمکہ وغیرہا یہ 3-4 الفاظ درست طریقے سے پڑھ نہ سکا، اسے یہ نہ پتہ چلا کہ باب مضاف ہے، السترہ مضاف الیہ ہے، تو یہ باب السترۃ ہوگا، باب السترہ نہیں ہوگا، اور کہا باب السترۃ بمکہ، آگے وغیرہا کے بھی الفاظ ہیں، لیکن چونکہ
چونکہ نحوست اس شخص پہ چھائی ہے تو اس سے وہ 3-4 الفاظ بھی پڑھے نہ گئے اور عربی کے لحاظ سے بھی یہ شخص جاہل ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر مزید کلپ پیش کروں گا جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس شخص کا علمی مقام یہ ہے کہ یہ عربی کے چند الفاظ سامنے آ جائیں انہیں پڑھ نہیں سکتا، اور اعتراض امام بخاری پر، اعتراض اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پر کرتا ہے۔ تو لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص بزرگان دین کا گستاخ ہے، یہ شخص امام بخاری کا گستاخ ہے، اور آج اپنا جو ہے ایک نیا فلسفہ امت میں ڈالنا چاہ رہا ہے اور ایک نیا فرقہ امت میں پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو لہذا میں اپنے سننے والوں سے اور بالخصوص کامران شہزاد کے ماننے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کامران شہزاد کا گریبان پکڑیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کس بنیاد پر امام بخاری پر لعن طعن کر رہے ہیں، اور حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو عربی کے 3-4 الفاظ درست طریقے سے پڑھنے نہیں آتے۔ تو لہذا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے۔